وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی ہوسٹ رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری استاد ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بہت سے ابھی جو ہم نے پروگرامز کی سیریز کی، اس میں ہم نے بہت سے مفسدات القلوب، دلوں کو بگاڑنے والی چیزوں پر بات کی۔ آج ہم بات کریں گے تزکیہ نفس پہ، کہ دل کو ہم کیسے برائیوں کو دلوں سے دور کریں، دل کو ہم کس طرح خوبصورت بنائیں، اور پھر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے دلوں میں لے کر آئیں جن سے ہماری دنیا اور آخرت خوبصورت ہو جائے۔ تو اس پہ میں چاہوں گی کہ ہماری استاد محترم ہم اس پہ روشنی ڈالیں کہ قرآن اور سنت تزکیہ نفس پہ ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب نبوت ہے، جی، اس میں ایک جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی ہے، وہ ہے انسانی نفوس کا تزکیہ کرنا۔ جی، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ تلاوت آیات، کتاب اور حکمت کی تعلیم، جی، تزکیہ نفس، اور پھر وہ کچھ انسانوں کو سکھانا کہ جو کچھ وہ پہلے سے نہیں جانتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کو کھولیں تو سورۃ الاعلیٰ ڈفرینٹ اور مقامات پر بھی تزکیہ نفس کے بارے میں کافی سیر حاصل اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے۔ تو ہم سورۃ الاعلیٰ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح من تزکیٰ، بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، پھر نماز پڑھی۔ تو اس میں ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ پہلے تزکیہ کا ذکر ہے، درست، پہلے تزکیہ کی بات ہے، اور اس کے بعد ذکر الہی کی بات ہے، اور پھر نماز کی بات ہے۔ اس کی وہ وجہ یہ دیتے ہیں کہ جب تک انسان کا تزکیہ نہ ہوا ہوا ہو، یعنی اس کا دل، اس کی سوچیں، اس کے عقائد پاک صاف نہ ہوئے ہوئے ہوں، تو اس کے اذکار اور اس کی نمازیں بھی اس لیول کی ہو ہی نہیں سکتی، اس کی نیت خالص نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا تزکیہ نہ ہو۔ تو تزکیہ پہلے ہے، اور ذکر اور نماز جو ہیں وہ اس کے بعد ان کی بات آئی ہے۔ اب یہ ہے کہ تزکیہ کون کرتا ہے، تو اس میں قرآن میں ہمیں 3 طرح کی آیات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ کرتے ہیں جس کا بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو نصیحتیں کرنا۔ کسی نے آ کے کہا مجھے نصیحت کریں تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ کسی کو کوئی اور نصیحت کی، کسی کو کہا کہ کبھی 2 لوگوں پر بھی امام نہ بننا۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو تزکیہ اور تربیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً کرتے تھے، جی، تو یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ ٹھیک۔ اور تیسرا، انسان خود اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، سورہ شمس میں آتا ہے نا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو برباد کیا، اپنے نفس کو۔ تو یہ اسی طرح یہ پیٹرن چلتا ہے کہ دراصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کیا جائے گا۔ درست۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دی، بالکل، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو وہ کڑوا ہو جائے۔ یہ تزکیہ ہے، دوسرے انسان کو بتانے کا طریقہ کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، تو انسان کو سمجھانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث کھول کر دیکھیں، سیرہ دیکھیں، تو اس طرح کی آپ کو بے شمار اگزامپلز ملیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انسان خود اپنے اوپر ورک کرے، اور وہ سیرہ کے آئینے میں اپنے آپ کے اوپر ورک کرے، یہ نہیں کہ وہ ادھر ادھر سے کوئی اور
جو طریقے ہیں وہ تلاش کرتا رہے. تو میں آپ کو کچھ اسکالرز نے 10 طریقے بتائے ہیں تزکیہ نفس کے. تو آج انشاءاللہ ہم وہ 10 طریقے جو ہیں ان کو تھوڑا سا گن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی ذرا بہتر طور پر سمجھ آ جائے کہ پیچھے بھی جتنے بھی ہم نے پروگرامز کیے ہیں ان میں ہم نے فرداً جو گفتگو کی ہے مفسدات القلوب پر اور ان کے علاج پر، اور پھر اب ہم ایک جنرل اوور آل بات کر لیں کہ اگر ہم یہ سب پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، کیونکہ یہ قلب سلیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم بیمار دل لے کر حاضر ہو جائیں اللہ کے آگے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان پوائنٹس کی طرف جائیں، میں نے جو تزکیہ کو سمجھا، میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس پہ ذرا میری اصلاح فرمائیں کہ تزکیہ کا پھر مراد جو میں نے سمجھی وہ یہ کہ 1 by 1 کر کے اپنے دل سے برائیوں کو نکالنا اور ان کو ریپلیس کرنا سنت کے مطابق ان چیزوں سے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. بالکل آپ نے کیا درست ایسے سمجھا. تزکیہ کو ہم سمجھیں گے؟ ایسے ہی سمجھیں گے، بالکل ہے. کیونکہ ہم نے جب کوئی ایک چیز ریموو کرتے ہیں تو اس کی جگہ کوئی نہ کوئی چیز تو لیتی ہے نا. بالکل ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ریموو کریں تو اس کی جگہ جو ہے وہ کوئی غلط چیز ہی لے پھر اور مزید کوئی غلط چیز ہی اس کی جگہ آ جائے. ایک چیز کو آپ چھوڑتے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ کسی اور غلط چیز سے اس کو سبسٹیچیوٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو پھر اس میں تو بہت ضروری ہے، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرامز میں بات کی، کہ انسان دین کا علم حاصل کرے، اسے درست بات پتہ ہو کہ سبسٹیچیوٹ اب میں نے لانا کیا ہے، اب میں نے ریپلیس کرنا کس چیز کے ساتھ. کیونکہ جیسے آپ سائیکالوجی کی بات کر رہے تھے کہ سائیکالوجی مارک تو کر دیتی ہے کہ یہ پرابلم ہے، لیکن علاج پہ آ کے پھر وہاں پہ اور سائیکالوجی بعض اوقات بڑے غلط علاج بھی بتا دیتی ہے. تو پھر مجھے ایسے سمجھ آئی آپ کی اس بات سے، جیسے اللہ میری رہنمائی اس بات میں کر رہے ہیں کہ پھر انسان کی تربیت تو وہی ہونی چاہیے جو خالق نے کی ہے بالکل قرآن میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، کیونکہ ان دونوں کے اوپر مہر ہے کہ وہ صحیح ہیں، بالکل وہی درست ہے. کیونکہ وہی کی روشنی میں ہی جب آپ چلیں گے تو ہی آپ پھر سکسیسفل ہو سکتے ہیں. بالکل درست. تو آپ ہمیں 10 جو نکات ہیں وہ بتائیے تاکہ اچھا ویسے آپ کو بہت ہی اچھی بات ابھی جو آپ نے کی ہے نا، یہ ان 10 نکات میں سے ایک نکتہ ہی یہ ہے کہ جو بھی رہنمائی لینی ہے تزکیہ نفس کے لیے وہ قرآن و سنت سے لینی ہے. مجھے تو لگتا ہے بنیاد ہی ہماری زندگیوں کی اگر یہ ہو، ون آف دا پوائنٹس ہے نا وہ ہے ہی یہ. تو میں آپ کو باقی کے 9 بتا دیتی ہوں، یعنی انسان بدعات میں نہ جائے. آپ دیکھیں کہ جیسے یہ جو ہمارے ہاں یہ قوالی ہے اور اس کی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے کہ جب سب کانٹیننٹ میں خاص طور پر جو براہمن طبقہ تھا وہ جب مسلمان ہوا تو ان کو اپنے وہ جو ایک میوزک کے ساتھ جو ان کے بھجن اور وہ جو گائے جاتے تھے سارے، ان کو ان کا کوئی سبسٹیچیوٹ چاہیے تھا. تو بعض جو مسلمان جنہوں نے ان کو گائیڈ کیا، جن کو بہت زیادہ دین کا علم بھی نہیں تھا، تو وہ ان کو قوالی کی طرف لے آئے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں بھی میوزک بھی ہوتا ہے، اس میں کبھی حال ہوتا ہے اور وہ کیا عجیب و غریب اس کی کوئی کیفیات ہوتی ہیں. تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے. جب قرآن و سنت سے ہٹ کر تزکیہ کرنے لگتا ہے تو تزکیے کا طریقہ وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے اندر سے نکلے گا، ورنہ کوئی یہ جو مراقبے اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہمیں بہت ڈیویٹڈ کوئی طریقوں کی طرف پھر لے جاتی ہیں. پھر اس میں تو پھر بہت سارے طریقے آ جاتے ہیں نا، جیسے وہ کچھ علاقوں میں وہ بیٹھ جاتے ہیں اندھیرا کر کے اور پھر اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر اس پہ آہستہ آہستہ وہ کیسی آوازیں شامل، کئی قسم کے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو یہ وائلنگ درویش والا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. بے وزن اس لیے پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یا اخلاص نہیں ہے یا وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. بالکل احسن عمل جسے قرآن کہتا ہے وہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ توحید خالص انسان کا تزکیہ کرتی ہے. درست، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. تو توحید جب انسان کی خالص ہو جاتی ہے نا اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے پاک صاف نہ کرے. وہ انسان یہ چیز برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میرا اللہ یہ جانتا ہے کہ میرے اندر حسد ہے،
میرے اندر نفاق ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں کس قدر دوغلا انسان ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک جھوٹا انسان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں غیبت کرتے ہوئے، تو اس کا اللہ تعالیٰ سے توحید کے ذریعے سے اتنا اسٹرانگ کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتا ہی نہیں ہے. اور پھر اس کو معلوم ہے کہ ہاں میرے ہر عمل پر اللہ گواہ ہے، میرے ہر عمل پہ اللہ گواہ ہے. بالکل. تو پھر کیسے کر آپ سکتا ہے دیکھیں کہ انسان عام زندگی سے دیکھیں کہ جو انسان آپ کو، جس سے آپ کو محبت ہو، تو آپ اس کو ناراض نہیں کر سکتے. بالکل. تو جتنی آپ کی توحید خالص ہوگی اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچیں گے، اس کی ناراضگی کے کاموں سے بچیں گے، اور اپنا تزکیہ کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ ہے دعا. کہتے ہیں الدعاء مفتاح، یہ تو ہمارے ہر پروگرام کا حصہ رہی ہے، یہ کنجی ہے زکوٰۃ النفس کی. ٹھیک ہے کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں دعا کے ذریعے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے دعا کی توفیق ہو جائے نا تو میں پھر قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ دعا کی توفیق ہو جانا قبولیت کی علامت ہے. سبحان اللہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ دعا نہ قبول کریں. کتنے غم زدہ دلوں کا مرہم ہے یہ بات. اتنی مجھے پیاری یہ بات لگی کہ واقعی جب دعا کی توفیق ہو جاتی ہے پھر قبولیت کی. اور پھر دیکھیں ایک چھوٹی سی بات، دعا قبول ہو نہ ہو لیکن آپ کا ایک اللہ سے کنیکشن بلڈ ہوا اور اللہ نے آپ کو توفیق دی اللہ سے مانگنے کی. بالکل. اس سے بڑی اور بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کیا بلیسنگ. اور یہ کنیکشن ہے نا، یہ بھی کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کی ہمیں دعا بھی سکھائی ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کہ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ کر دے، اور تو ہی بہترین ہستی ہے جو اس کا تزکیہ کر سکتی ہے. درست. اور اور تو ہی اس کا ولی اور تو ہی اس کا مولا ہے. اور مجھے آپ کی اس بات سے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے تزکیہ نفس کی باتیں، 2 پوائنٹس جو بھی آپ نے ہمیں بتائے، اس میں ایسے لگ رہا ہے جیسے تزکیہ نفس کے لیے آپ کا ایک زندہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے رب کے ساتھ. وہ ہماری ایک استاد ہیں، وہ کہتی ہیں کنٹینیوس اور زندہ. جی وہ کہتی ہیں کہ اپنے جذبات کو اللہ کے لیے بھڑکائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے صرف جذبات کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر کے بھڑکایا تھا، اور وہ کہتے ہیں نا کھجورے پھینک کے انہوں نے کہا کہ مجھے تو ادھر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ اچانک. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن تو ہے، بس اس کو ایک زندگی دینے والی بات مجھے اس میں سمجھ آ رہی ہے. دعا میں ایک اور بھی بتائی جاتی ہے تزکیہ نفس کے لیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم کر دے. دین پہ ثابت قدمی آپ کے تزکیہ نفس ہی کا مظہر ہے. بالکل. ورنہ استقامت نہیں آتی، ورنہ انسان روز ڈولتا ہے، روز کسی نہ کسی مشکل کا اور کسی نہ کسی شکوک و شبہات کا شکار ہوا ہوتا ہے. تیسرا قاعدہ، جی قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیے. یہ منبع ہے، یہ سورس ہے تزکیہ نفس کا. جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا آپ کی گرد جو ہے وہ دھلے گی، وہ کلینزنگ ہوتی ہے، کلینزنگ ہوگی. آپ دیکھیں کہ آپ جتنا اس کو قیام میں پڑھیں گے، جتنا آپ اس کو اپنے ویسے ناظرہ تلاوت میں شامل کریں گے، جتنا آپ اس کو حفظ میں شامل کریں گے، جتنا آپ اس کو غور و فکر اور تدبر اس کے اوپر کریں گے، اتنا ہی آپ کا تزکیہ نفس ہوتا چلا جائے گا. درست. ٹھیک ہے. سو قرآن زندگیوں میں بہت زیادہ شامل ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی دلوں کی شفا، دلوں کی ہیلنگ آف دا ہارٹس. ہاں. تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے انسانوں، اور یہاں پر اے اہل ایمان نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے انسانوں، تمام بنی آدم کو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ قرآن وہ چیز ہے کہ جس کو تمام بنی آدم تک پہنچانا ضروری ہے کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ شفا ہے ہر اس بیماری کی جو سینوں میں ہے. اور جس طرح ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دلوں کی بھی شفا ہے
اور یہ جسمانی امراض کی بھی شفا وہ اس لیے شاید کیونکہ جسمانی امراض کے اندر دلوں کے امراض بہت میٹر کرتے ہیں. یہ کنیکٹڈ ہے ہماری روح اور جسم اکٹھے ہیں نا, بندھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک چیز دوسرے کو افیکٹ کر رہی وہ ہوتی ہے. دل غمگین ہوتا ہے تو جسم پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. بالکل, سٹریس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, ٹراما کے کیا اثرات ہوتے ہیں, حالانکہ فزیکلی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. بالکل, اب دیکھیں نیند کا اڑ جانا, موٹاپے کا ظاہر, یہ سب چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ سٹریس کی وجہ سے آتی ہیں. سٹریس کہاں ہے, وہ دل میں ہے. تو یہ تو بہت ہی پیارا پوائنٹ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. 4 چیزیں ہیں, معاوضہ, شفا, ہدایت, رحمت. بالکل, سبحان اللہ, صحیح بات ہے. اور یہ وہ چیزیں جس کے لیے ہم متلاشی ہیں. جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ سائیکالوجی بعض اوقات غلط علاج بھی کر دیتی ہے, جیسے علاج بتائے تو کچھ غلط بھی بتا سکتی ہے, لیکن قرآن تو آپ کی یہاں غلطی نہیں ہے. غلطی جیسے وہ ایک جگہ پر آتے ہیں نا قرآن میں کہ یہ تجارت ہے لن تبور, کہ جس میں کبھی کوئی گھاٹا ہو سکتا ہی نہیں ہے. اور پھر بعض اوقات آپا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم دنیاوی مقاصد کے لیے اگر ابتدا کر دیں نا قرآن کے ساتھ جڑنے کی, تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ دنیاوی مقصد کے لیے آئے ہوئے انسان کا دل بدل کے آخرت کی طرف موڑ دیتا ہے. آخرت کی طرف موڑ دیتے ہیں. بالکل. اگلا پوائنٹ ابن مسعود, میں قرآن کے حوالے سے تھوڑی سی بات اور کر لوں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم میں سے کوئی آدمی جب تک 10 آیات پڑھتا پھر رک جاتا, پھر اس کے اوپر عمل کرتا, اور تب تک آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک اس کو اپنے عمل میں شامل نہ کر لیتا. تو قرآن کو پڑھنا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چیز جو نتھی ہے وہ ہے اس کے پر عمل, اس پر عمل. ورنہ تو پھر یہ 2 رنگی ہو جائے گی, ورنہ تو نفاق ہو جائے گا کہ آپ پڑھیں کچھ, آپ کہیں کچھ اور کریں کچھ. آپ کی زندگیاں وہ ریفلیکٹ ہی نہ کریں جو آپ پڑھتے ہیں روزانہ. درست. اچھا جی, چوتھا قاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سیکھنا کہ تزکیہ کیسے کرنا ہے. یہ وہی پوائنٹ ہے جو پہلے جس کا آپ کا ذکر آپ نے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہ جو تزکیہ نفس ہے, اس کے لیے ہم نے کوئی بدعت اختیار نہیں کرنی, کوئی نئے طریقے ہم نے اختیار نہیں کرنے. سیدھا ہم نے رہنا ہے اتباع سنت کے اوپر. اور اتباع سنت نیچرل ہے. اور جب آپ دیتے ہیں نا ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے کہا ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے, تو آیت نازل ہو گئی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. بہت خوبصورت آیت ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت اممیریبل چیز ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک میریبل چیز ڈال دی کہ تمہارا جتنا اتباع ہوگا اتنی تمہاری محبت کا جو ہے وہ سکیل وہ پتہ چلے گا. اور کتنی سمپل بات کر کے, زبانی داموں سے بات نہیں جی, کتنی سمپل بات کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ٹوٹل سنت کی طرف اور اتباع السنت کی طرف ہمیں پھیر دیا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ سنت کے طریقے بہت آسان ہیں, وہ آسان ہیں, بہت نیچرل ہیں. اور یہ جو لوگ بھاگتے ہیں کئی دفعہ دین میں سختیوں کی وجہ سے کہ دین میں ہم سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں وہ جیسے اتنی پیاری مثال ہے نا حضرت موسیٰ کی, وہ جب اپنی جگہ سے ایکسیڈ کیے تھے تو تھک گئے تھے. وہ جب خضر سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں حضرت خضر سے, تو وہ جب اپنی جگہ سے ایکسیڈ کیے تھے تو تھک گئے تھے, اپنے مقام تک نہیں تھی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری امت میں بھی اس وقت جو اگر تھکاوٹ اس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم, اور حالانکہ سنت میں تو بہت منیمم چیزیں ہیں, آسان اور سمپل چیزیں, بالکل بالکل. وہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ یہ تمہارے بوجھ تمہارے اوپر سے اتارنے کے لیے آیا ہے یہ رسول, یہ نبی, بالکل بوجھ اتارنے جو ہم نے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں. بالکل بالکل. اچھا جی, اگلا 5واں قاعدہ, جی, التخلیہ والتحلیہ. یہ 2 چیزیں ہیں, تخلیہ اور تحلیہ. تخلیہ ذرا الگ ہوں. کس چیز سے الگ ہوں؟ سب سے پہلے تو اتار پھینکیں ہر وہ بیماری, ہر وہ بوجھ گناہ کا جو آپ نے اپنے اوپر لاد رکھا ہے. ٹھیک ہے, اپنے چن کر ایک جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ تزکیہ کی پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ چن کر اپنے اندر سے یہ ساری غلطیاں جو ہیں یہ نکالتے رہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے دل کو خالی کریں. ٹھیک ہے, دل کو خالی کر لیا, پھر اس کے بعد تحلیہ کریں, اس کو خوبصورت بنائیں. ہلیہ زیور کو کہتے ہیں نا, اچھا, اور ایڈورنمنٹ کو حلیلہ دلہن کو کہتے ہیں. تو یہ
پہلے خالی کریں. یعنی آپ دیکھیں, آپ اس کو سمپل اگزامپل سے سمجھیں کہ ایک کمرہ ہے, آپ کو پرانا کمرہ ہے, اس میں جھاڑ جھنکار پڑا ہوا ہے, پرانے کوئی سامان پڑے ہوئے ہیں جو کہ اب کسی کے استعمال کے نہیں ہیں, اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کمرے کو ذرا سجا بنا دو, تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گی؟ آپ سارا وہ کاٹ کباڑ جو ہے وہ نکال کر باہر پھینکیں گی, پھر آپ اس کی صفائی کریں گی, کروائیں گی. اے آئی میں اتنے پیارے پیارے ویڈیوز اس طرح کے آتے ہیں, آپ کیسے اس کی صفائی کریں گی, اور اس کو صاف کر کے چمکا کے پھر آپ اس میں نیا فرنیچر رکھیں گی, اور کارپیٹس ڈالیں گی, اور جو بھی آپ اس کو کریں گی وہ پہلے تخلیہ کریں گی, اس کو خالی کریں گی, اور پھر اس کا تہلیہ کریں گی. تو یہ پہلے آپ اگر صرف اور صرف تہلیہ کرنا چاہیں گے نا, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کسی کو جھوٹ کی عادت ہے اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ اچھا میں نے نا صدقہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اچھا اب وہ صدقہ تو کرتا ہے, لیکن ساتھ کے ساتھ اس کی جھوٹ کی بیماری کا جو ایک وہ بوجھ ہے اور وہ جو کالے دھبے ہیں وہ اس کے دل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, تو وہ صدقات وہ چیزیں بھی جو ہیں نا وہ اتنا اثر نہیں کرتی, وہ ایڈورنمنٹ نہیں ہوتی پھر. تو دونوں کام کرنے ہیں, اپنے دل کو برائیوں سے پاک بھی کرنا ہے, دونوں طرح سے کام کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ ایک نیکی کے راستے پر چلیں اور ساتھ ساتھ آپ برائیاں بھی کرتے رہیں. آپ کو تخلیہ بھی کرنا ہے, اپنے آپ کو برائیوں سے خالی بھی کرنا ہے, اور آپ کو تہلیہ بھی کرنا ہے, اپنے آپ کو نیکیوں سے ایڈان بھی کرنا ہے, آراستہ بھی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تزکیہ جو ہے یہ تخلیہ اور تحلیہ یہ دونوں کا نام ہے. بڑے پیارے ورڈز ہیں دونوں. بالکل. ورنہ آپ دیکھیں کہ جیسے سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگ گیا ان کے دلوں پر بوجہ جو وہ کماتے تھے. تو یہ جو دلوں کا زنگ ہے یہ اس کا تخلیہ کرنا بہت ضروری ہے, اور اس پہ پھر اللہ سے مدد مانگیں, اللہ سے مدد مانگیں. اور تلاوت القرآن و ذکر الموت, یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی تزکیہ میں ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارا جو چھٹا پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر وہ دروازہ بند کر دیں ایکسٹرنل جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسی مجالس میں جانا, ایسے دوستوں کی کمپنی, ایسی صحبتیں, ایسی مصروفیات, آپ کے ہاتھ میں جو گیجٹ ہے اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں, یہ سب چیزیں, اور آپ کی تنہائی کیسی ہے. جب تک آپ کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوتی اس وقت تک آپ سمجھیں کہ تزکیہ میں ابھی آپ بہت پیچھے ہیں. تو اس میں تو پھر بہت آبزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان نے کون سا ایسا عمل کیا جس کے بعد اس کا کنیکشن پیچھے ہو گیا, یا اس کی نمازوں میں دل نہیں لگا. ہر وقت آبزرو کرنے کو چاہیے. اور سب سے بڑی ریفلیکشن تو ہماری جو روح کی بیماری کی ہے نا وہ ہماری نماز ہے. اور اب میں اس میں پہلے پروگرام کی طرف جاؤں گی کہ مومن کبھی غافل نہیں ہوتا نا. بالکل غافل نہیں ہو سکتا وہ اپنے کسی عمل سے. بالکل. اگر اس کے اندر ایمان ہے نا تو ایمان اس کو گرما کے تڑپا کے ہی رکھے گا. وہ اپنے ہر جملے پہ بھی غور کرے گا, اس جملے کے کانسیکوینسز پہ غور کرے گا, اپنی اس کے اندر اپنی غلطی ڈھونڈے گا نہ کہ دوسروں کی. بالکل. مجھ سے یہ کیوں لفظ نکل گیا منہ سے, وہ ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتا رہتا ہے کہ میں نے کیوں کیا. بالکل. اور اپنے آپ کو چیک کرنے سے نا اس کی اپنی ذات کی پسندیدگی والا جو ایک عنصر ہے نا وہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے کہ میرے سے تو یہ غلطی ہوئی, میرے سے تو وہ غلطی ہوئی. تو اس وقت پھر انسان ہمبل بھی رہتا ہے. بالکل. جب ہم کبھی ایسا سنیں تو مجھے ایسے سمجھ آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنے کے بجائے خود کو ذہن میں رکھیں کہ میں تو نہیں تکبر کرتی, میرا تو دل دنیا میں نہیں لگا ہوا, میں تو غفلت کا شکار نہیں. اگر اتنے پروگرامز کے بعد ہم یہ سوچیں کہ دو لوگ ایسے کرتے ہیں, بالکل, تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتی. ہم نے کچھ نہ پایا پھر. بالکل. ہاں بالکل. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. پھر ہے جی موت کا ذکر اور اللہ کی ملاقات کو یاد رکھنا. یہ بھی انسان کے تزکیے کے لیے بہت ضروری ہے. سورہ حشر میں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا. کل کے لیے کیا تیار کیا. دیکھیں, اب غور کریں. اور آپ دیکھیں وہ جو ایک وہ بڑا مشہور ایک وہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے لیکنگ بکٹ کا, کہ بکٹ میں سوراخ ہیں, اس کے اندر پانی ڈالتے جا رہے ہیں لیکن وہ بکٹ جو ہے نا اس میں سے سوراخ میں سے پانی نکلتا بھی جا رہا ہے, ٹھہر کچھ نہیں رہا.
تو وہ تخلیہ اور تحلیہ والا کانسیپٹ یاد کر لیں کہ آپ ایڈ آن تو کر رہے ہیں, آپ پانی تو ڈال رہے ہیں بالٹی کے اندر, لیکن کیونکہ آپ نے وہ سوراخ بند نہیں کیا ہوا تو وہ نکل بھی رہا ہے. انسان نیکیاں بھی کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن ساتھ غیبت بھی کر رہا ہے, ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے, ساتھ خیانت بھی کر رہا ہے, یا حرام بھی کما رہا ہے. درست, بالکل درست. اور کہ آپ ایک طرف سے صفائی نہیں کر رہے, بالکل, اور وہ ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات, یہ جو لذتوں کو ہدم کرنے والی, ختم یعنی کرنے بالکل والی, توڑ دینے والی, موت کو کثرت سے یاد کرو. کثرت سے یاد کیا کرو, اور وہ ہے موت. موت. انسان کہاں سے کن محلوں سے اٹھتا ہے. وہ ایک وہ نظم ہے نا کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے, اور مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں. اور یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے, یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں, یہ کوئی ڈائیلاگز نہیں ہیں, وہ روزمرہ کی چیزیں, یہ روزمرہ کی بات ہے. اور پھر عبرت نہ لینا تو اور بھی ڈرنے کی بات ہے. بالکل, کتنا سخت دل ہو کہ ہم کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑیں. اللہ اکبر. کتنے کتنے اسٹیبلش لوگ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے. اور آپ دیکھیں کہ وہ آتا ہے نا قرآن میں کہ موت جو ہے وہ انسان کا پیچھا کر رہی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, کہ یہ موت ہے جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو تم سے ملنے والی ہے, تم اس کو ملو گے ضرور. بالکل, وہ تو آگے کھڑی ہے. اور یہ سب مانتے ہیں, ہر ریلیجن مانتا ہے اس چیز کو, لیکن وہ پھر جہاں پہ چیزیں آگے چلتی ہیں وہاں فرق آ جاتا ہے. وہاں فرق آ جاتا ہے. بالکل. اچھا جی, 8واں قاعدہ وہی جو ہماری ہر ایپیسوڈ میں ہے کہ اختیار کریں مجالس صالحین کی, اور اپنے دوستوں کی لسٹ پہ نظر ڈالیں. یہ تو ہمارا ہر پروگرام اس کے اندر رہا ہے کہ صحبت, اور جو غافل دل والے لوگ ہیں ان سے دور رہیں, اور جو ہوائے نفس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی دور رہیں, کیونکہ انسان کے اوپر لا محالہ اثر ہوتا ہی ہوتا ہے. بالکل. جو انسان اپنی خواہش نفس کو الہ بنا کے رکھے ہوئے ہے, اس انسان کی اگر آپ صحبت میں رہیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بھی خواہش پرستی اور نفس پرستی کا شکار نہ ہوں. بالکل درست, بالکل درست فرمایا. اور پھر 9واں قاعدہ, 9واں قاعدہ ہے جی کہ آپ اپنے نفس کے دھوکے میں نہ آئیں, اور اپنے نفس کی پسندیدگی میں نہ آئیں, عجب میں نہ آئیں. عجب ہوتا ہے اپنے آپ کو پسند کرنا. یہ شیطان کا حملہ بھی ہوتا ہے, یہ بہت بڑا شیطان کا حملہ ہے. دیکھو میں نے کتنا اچھا بول لیا, دیکھو میں نے کتنا اچھا لکھ لیا, دیکھو میں فلاں سے بہتر, دیکھو میری آرگنائزیشن فلاں سے بہتر, ہاں بالکل, میرا ٹیسٹ فلاں سے بہتر, انا خیر منہ, انا خیر منہ. تو یہ شیطان نے نہیں صرف کیا, ہم انسان ہر وقت اس کا شکار ہوتے ہیں. اور اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے افعال بھی تخلیق کیے ہیں نا, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں الگ الگ ڈال دیا ہے, اور کوئی بھی پیور ایول نہیں ہے, کوئی بھی پیور نیک نہیں ہے. تو کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ بلینڈ انسانوں میں رکھا ہے. اور اگر ہم سمجھے کہ میں ہی ہر ایک سے بہتر ہوں تو وہ تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے, ہمارا نقصان ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس کیا ہے کہ جیسے سورہ مومنون میں آتا ہے نا اہل ایمان کے بارے میں کہ وہ دیتے ہیں, یعنی صدقات دیتے ہیں, جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, اور ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے انہم الی ربہم راجعون, انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اس بات سے وہ لرز رہے ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال وہاں ضائع ہو جائیں, کیونکہ یہ کانسیپٹ موجود ہے, اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. تو آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز, روزہ, حج, یہ سارے چیزیں لے کر آئے گا عبادات, اور پھر وہ دوسروں کو دے دی جائیں گی کیونکہ اس نے ناحق کسی کا حق کھایا, کسی کو تھپڑ مارا, کسی کو گالی دی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا
یہ اس کے اعمال کو دوسروں کو دے دیں گی، وکٹم کو دے دی جائیں گی. اور یہ کتنی ڈرانے والی بات ہے کہ اتنی محنت کرے انسان اور وہ کسی اور کے لیے کسی اور چلی کو. جائے. اسی لیے قیامت کے دن کا ایک نام یوم التغابن بھی ہے. تغابن، غبن والا. ذالک یوم التغابن، غبن کا دن، نیکیاں غبن ہو گئیں. یہ تو بہت ڈرانے والی. پھر دیکھیں سورہ المؤمنون کی جو آیت ابھی آپ نے بتائی بہت ڈرانے والی، اور پھر اس کے بعد یوم التغابن کتنا ڈرانے والا ایک ٹرم ہے. بالکل، انسان خالی ہاتھ رہ جائے کتنی حسرت ہے. لیکن پھر اس کے لیے آپ کی چیزیں کوئی اور لے کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور قیامت کے وقت جب ہم دنیا میں واپس بھی نہیں جا سکتے، کچھ اور کمانے. جی دنیا میں تو ہم کسی کو دے دیتے ہیں نا، کوئی لے جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو پھر اور آ جائے گی. قیامت میں تو ایسا ہے ہی نہیں، دروازے بند، رستے بند. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی اصلاح کرے. اگلا حفاظت ہمارے اعمال کی فرمائے. اور 10واں قاعدہ ہے معرفت النفس. اچھا، اپنے نفس کی ساری جو اس کا سٹرکچر ہے نا اس کو پہچانیے. ٹھیک. ہمارا جو نفس ہے، ایک ہے نفس امارہ جو کہ برائی پر ابھارتا ہے بار بار. قرآن میں آتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، کہ نفس جو ہے وہ تو برائی پر بار بار اکساتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرتے. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت ہی پاورفل فورس جو نفس کی دوسری قسم ہے وہ بھی ہمارے اندر ہی رکھی ہے. جی. اور وہ ہے نفس لوامہ. ٹھیک. ملامت کرنے والا. ملامت کرنے والا. یہ ابھارتا ہے تو وہ ملامت بھی کرتا ہے، وہ بھی ایکولی اسٹرانگ ہے. درست. تو یہ ملامت کس طرح کی؟ تھوڑا سا اگر آپ اس یہ جس کو ہم عام زبان میں ضمیر کہتے ہیں. اوکے. میرا ضمیر نہیں مان رہا. ٹھیک ہے. میرا ضمیر انر سیلف نہیں نہ دیتا. سیٹسفائیڈ ہو آپ کا انر سیلف آپ نے اس کو اتنا جگا کے رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم عام زبان میں کہتے ہیں ضمیر مردہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، میرا سویا ہوا ضمیر جاگ گیا. ٹھیک ہے، تو جاگا ہوا ضمیر آپ کے نفس امارہ کو کانکر کر لے گا. اور اگر ضمیر نفس لوامہ کو آپ نے سلا دیا ہے اور اس کو بالکل آپ اس کی بات نہیں سنتے اور آپ جھٹک دیتے ہیں اس کے اندر سے آنے والی آواز کو، آوازیں اٹھتی ہیں اندر سے. اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ہمیں بے لگام نہیں چھوڑ دیا ہوا، اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں. سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہی ہوں میں، لیکن پھر انسان اپنے نفس امارہ کے اتنے زیادہ نرغے میں آ جاتا ہے کہ پھر اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا. درست. اور تیسرا جو ہمارا نفس ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. اگر کوئی انسان ساری زندگی نفس لوامہ کی بات کے اوپر کان دھرتا رہے اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہے، پرفیکٹ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، نہ ہم فرشتے ہیں نہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. انسان ساری زندگی بھی غلطیاں کر سکتا ہے. لغزش جو ہے کس حد کی بھی ایک مومن سے ہو سکتی ہے. سورہ آل عمران میں آتا ہے جی. اور یہ متقین کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. کہ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے جس کا عرض زمین و آسمان کی جتنا ہے. جی. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہے کہ جو الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. آگے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے جب کوئی فحش حرکت سرزد ہوتی ہے، فحش کا ورڈ ہے جی، کہ اتنی بڑی کوئی حرکت سرزد ہو جاتی ہے اور پھر بھی وہ اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. یہ متقین ہیں. جیسے ابھی آپ کی بات سے میں نے یہ کیونکہ انہوں نے نفس لوامہ کی بات سن لی نا. جی بالکل. آپ نے غلطی ہوگی لیکن اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، وہ دو رویے ہو گئے نا آپ. جیسے ایک شیطان کا رویہ، وہ اڑ گیا تھا کہ اللہ آپ نے حکم ایسا دیا میں کر نہیں سکتا تھا، اور دوسری طرف آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. تو یہ دو رویے ہمارے پاس زندگی میں ہیں پھر، اور ان میں سے کس کو ہم چنتے ہیں وہ ہماری پھر شاید آخرت ڈٹرمن کرتا ہے. یہ کیا ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. اور جو نفس مطمئنہ پانے کا ایک طریقہ جو نفس لوامہ کو جی اس کی آواز پہ کان دھرے رکھنا، اور پھر یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. تو اپنے نفس کو اس طرح سے انسان پہچانے، اپنی شخصیت کو پہچانے تو اس کا تزکیہ اس کے لیے آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے.
اللہ آپ کے علم میں مزید برکت دے اور آپ کا علم علم و بڑھائے، عمل دونوں میں۔ علم و عمل دونوں میں۔ بارک اللہ فیک۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی ایک کوشش تھی اس بات کو دیکھنے کی کہ ہم دنیا میں کس چیز کو چنتے ہیں، ہم کس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم اپنی آخرت میں اپنے لیے کیا چاہتے ہیں۔ کیا ہم دنیا میں نفس امارہ کے پیچھے چلتے ہیں، نفس لوامہ کے پیچھے چلتے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں نفسوں میں سے جس نفس کو ہم چنیں گے، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کے بعد آخرت میں ہم نفس مطمئنہ کے طور پر اٹھتے ہیں یا ہمارا حال دوسرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل کرے، ہمیں ہماری غلطیاں دکھائے اور اس دنیا میں ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين